بہت اہم خبریں ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو وہی معاملہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے مخصوص نشستوں کا، اور اس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مندوخیل، جسٹس منیب وہ اپنی پوزیشن کو پہلے سے زیادہ توانا اور مضبوط کرتے ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو جس طریقے سے انتخابی عمل سے باہر کیا گیا، سب سے پہلے تو وہ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری بات کی طرف وہ آتے ہیں۔ اور منصور علی شاہ صاحب تو اس کے معاملے کے اوپر اتنا زیادہ ایک واضح پوزیشن اختیار کر چکے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے باقی جو ججز ہیں جن کے ذہن میں ابھی اگر ابہام ہوگا بھی تو شاید زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی ان کی اس پوزیشن لینے کے بعد، جس طرح کے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ تو کچھ آپ کو سٹیٹمنٹس ہیں، ہم نے آج کی حصے ہیں ان کی آج کی کارروائی کے، جو آپ کو دکھانا چاہوں گا پروگرام کے آغاز میں۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منیب وہ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے وہی سن لیجیے۔ 51D is the constitutional right of a political party. A political party has been excluded by the Election Commission. Now would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. So as a constitutional highest court, to correct this very serious, grave constitutional violation, it has virtually disenfranchised all those who voted for that political party. Independence, with all due respect, created by the Election Commission on its faulty understanding of the Constitution and in particular the judgment of the Supreme Court, that this whole problem or issue is arising out of errors made by the Election Commission, then surely it is or is it not, the duty of the court, the Supreme Court, to the extent that it is able to do that, to correct that error. تو اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ، ہر ایک آبزرویشن جو یہ جو ججز اس کے اوپر پوزیشن لے رہے ہیں اس میں گھوم پھر کے اس کا ذکر آ جائے گا۔ اور آج بھی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل آگے چل کر بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جسٹس مندوخیل پوچھتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن خود سے کسی کو آزاد ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ بہت اہم کوسچن ہے، کیونکہ سارے اس فساد کی یا اس کیوس کی بنیاد جو تھی اس الیکشن کمیشن کے فیصلے سے رکھی گئی، اور اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا اس کی غلط تشریح جو اب سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ کی جو سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہی نہیں تھی بات۔ سنیے آگے مندوخیل صاحب اور جسٹس منصور کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک کینڈیڈیٹ کہہ دیتا ہے کہ میں ڈکلریشن دیتا ہوں فلاں پارٹی سے ہوں، الیکشن کمیشن کو کس قانون کے تحت یہ اختیار ہے کہ وہ کہتے ہیں نو یو آر انڈیپینڈنٹ؟ پورے الیکشن میں ہم ایک پورشن کو پکڑ لیا، ہم نے کہا ایس آئی سی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ نہیں۔ اب ہم جب کمپلیٹ جسٹس کی لینس کو کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھہرو نا، ہم آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے اس پہ کہ ایس آئی سی پہ ہم کہاں سے پہنچے ہیں۔ ایس آئی سی میں اس لیے پہنچے ہیں کہ ہیڈ دی الیکشن کمیشن ڈکلیئرڈ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی with whatever 2 or 3 4 candidate, independents would have had a choice that there was a PTI also. We all understand that all those independents have won the election because they held out to the public they were PTI people. All those votes were casted for these 84 people because they were PTI. Complete justice کو کیا کہاں لے کے جانا ہے اگر ہم یہ چیزوں پہ آنکھیں بند کرنے لگ جائیں ادھر ادھر اور گھوڑے کی طرح اس طرح وہ لگا کے چلنے لگ جائیں۔ Complete justice is to broaden the vision, see the whole transaction. اب ایک سٹیٹمنٹ آپ کو ایک حصہ کارروائی کا دکھاتے ہیں جس میں جسٹس منصور، جسٹس اطہر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تینوں اس مسئلے کے اوپر آرگیو کر رہے ہیں، اور تینوں کی لائن بڑی کلیئرلی ڈرون ہے، اور آپ کو تینوں کی پوزیشن ان کی آبزرویشن سے واضح بھی ہو جائے گی۔ سنائیے گا۔ Every judgment has been based on premised if they had simply followed the Constitution. When judges, some of them may have great wisdom, I am not one of those. Let's Pakistan go on the constitutional path for once. Do we validate a grave constitutional violation which has become obvious before us? That is Premised inclusion on something. That is not premised. That is the orders have come before us. It has become obvious. You want to respond? We are Please respond. ignoring the elephant in the room. This is not a case کہ پٹواری نے زمین کسی کی انٹر پارٹی لے لی ہے تو ہم نے کہا 185 میں دیکھنا ہے۔ We looking at the electorate, we looking at the national elections. What I find very difficult is to look one segment of the election and ignore a very grave illegality that occurred just a minute before it, which led to that problem. So can we not attend it and close our eyes to it? اس کے ساتھ ہی آج کیونکہ معاملہ آج کل عدالتوں کے حوالے سے بہت ساری خبریں شہ سرخیاں بنتی ہیں اخبارات کی بھی اور ہمارے نیوز چینلز کی بھی، لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی تعیناتی، سندھ ہائی کورٹ میں بھی وہ معاملہ بھی جوڈیشل کمیشن کے سامنے تھا۔ انٹرسٹنگلی لاہور ہائی کورٹ میں
پہلی دفعہ ایک خاتون جسٹس عالیہ نیلم ان کو چیف جسٹس کے عہدے کے لیے ان کی نامزدگی جو ہے تجویز کی ہے کمیشن نے. اس کے اوپر ایک تھوڑا سا تنازع سامنے نظر آتا ہے, وہ یہ کہ وہاں دو محترم جو جج صاحبان ان سے سینئر ہیں, جسٹس شجاعت اور جسٹس علی باقر نجفی, ان کو چھوڑ کر ان کو تجویز کیا گیا. ویسے تو کسی خاتون کی اگر وہ ایلیویٹ آپ کرتے ہیں تو آلویز اس کو ویلکم کرنا چاہیے, لیکن ان دونوں کو کیوں نظر انداز کیا گیا, اس کے اوپر ایک تشویش بہرحال موجود ہے, کیونکہ کسی بھی ایک اچھی شہرت کے حامل جج کو بلا وجہ آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی کوشش کریں گے کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ اگر کوئی شامل ہوتے ہیں, کوئی لیگل مائنڈ, تو ان سے پوچھیں. ویسے عام طور پر ہائی کورٹس کے اندر پرنسپل آف سینیورٹی اس طریقے سے لاگو نہیں کیا جاتا جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز والا وہ ججز کیس مشہور زمانہ ہے کراچی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اوپر, جس کے اوپر یہ سینیورٹی کا پرنسپل طے ہو گیا ہوا ہے. ہائی کورٹس میں وہ پرنسپل نہیں ہے, اور یہاں پر کیا اس کو وائلیٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان اینی کیس جسٹس عالیہ نیلم جو ہے وہ پنجاب میں پہلی خاتون چیف جسٹس ہوں گی. اس سے پہلے کے پی میں اور بلوچستان میں ایک خاتون چیف جسٹس موجود ہیں. یہ تیسرا نمبر ان کا آتا ہے اس حوالے سے. جسٹس مسرت ہلالی جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں وہ کے پی سے آئیں, اور اس سے پہلے جسٹس طاہرہ صفدر وہ بلوچستان کی چیف جسٹس رہ چکی ہیں. جو پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شرکا ہے عابد شیخ, سینئر رہنما ہے پی ایم ایل این سے. اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب وی ہوپ کے سنی اتحاد کونسل سے ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عابد صاحب. آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ معاملہ ریزرو سیٹوں والا ایک حتمی شکل اختیار کرتا نظر آتا ہے. آج تو میرا خیال تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کلوز کر دے گی اور شاید ججمنٹ ریزرو کر لے. اٹارنی جنرل کے بعد صرف پی ٹی آئی کا جواب دینا, جواب دینا باقی رہ گیا, اور اس میں کچھ باقی نہیں, لیکن ایک ہفتے کے لیے پوسٹ پون ہو گیا معاملہ فی الحال. ملک صاحب یہ ایک قانونی بحث ہے. میں آپ کی توجہ کچھ دلاؤں گا ماضی کی چیزوں میں بھی. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی تھی, اور جس طرح پی ایم ایل این اور یہ مسلم لیگ پیپلز پارٹی کو توڑا گیا تھا, ایک گروپ بنایا تھا. اور اس کے بعد میں آپ کو مثال دیتا جاؤں, سینٹ کی سیٹوں پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹیں تھیں, شیر کا نشان لے لیا گیا تھا. شیر کا نشان واپس لے لیا. یہی میرے محترم جج صاحبان تھے, کوئی ہائی کورٹ میں تھا, کوئی سپریم کورٹ میں تھا, کسی نے کوئی بات نہیں کی ان چیزوں پر. نواز شریف کے دستخطوں سے, بلکہ راجہ ظفر الحق سے جو سگنیچر کر کے ٹکٹس اوارڈ کیے گئے تھے, انہوں نے جس طرح سے پھر نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا فار دا لائف ٹائم. تو دیکھیں میرا بڑا بےحد احترام ہے اطہر مدن اللہ صاحب جو ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کے جج ہیں. یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج تھے, میرا بےحد احترام ہے ان کے لیے. لیکن جب نواز شریف صاحب کی بیلیں ان کے سامنے لگتی تھی تو سنتے نہیں تھے. نواب پی ایم ایل این کا کوئی کیس جاتا تھا تو سنتے نہیں تھے. یہ ذہن میں رکھیے, جیسے سطر منیلا وہ جج تھے جنہوں نے آبزرویشن دی تھی کہ حکومت گارنٹی کرے کہ نواز شریف 2 دن زندہ رہیں گے اگر باہر جانے کی اجازت نہیں دی. مشہور زمانہ آبزرویشن ہے ان کی. بات یہ نہیں, نواز شریف کو واپس باہر جانے کی اجازت دینے میں بڑا رول تھا. دیکھیں جو جج وہ ہوتا ہے جس کے فیصلے بول, جان آپ نے اللہ کو دینی ہے, ایمان وہی ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے حساب دینے. میں ان کے فیصلوں کی آبزرویشن کے خلاف نہیں ہوں. میں سر ماضی میں آپ کو باہر جانے کی نہیں, میری عرض سنیں, میں ماضی میں کچھ چیزوں کو لے کر جا رہا ہوں کہ نواز شریف کی بیل کو سال ان عدالتوں میں نہیں سنا جاتا تھا کیسز کو. اب مجھے بتائیں جو سینٹ میں ہمارے سے سیٹیں واپس لی گئیں, جو آزاد وہ ہمارے ممبران کر دیے گئے, کیا یہ غلط کیا گیا؟ دیکھیں نا, وہ سیاسی جماعت کے ساتھ زیادتی کی گئی. پھر معافی مانگے نا ان چیزوں پہ, معافی مانگنی چاہیے. معافی مانگے کہ ہم نے نواز شریف, اب ہمیں کہہ رہے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی بڑی پارٹی, کیا مسلم لیگ نون انڈیا کی جماعت تھی یا بنگلہ دیش کی جماعت تھی؟ اس وقت چاہیے تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو پارٹی کے جو سینیٹرز تھے ان کو آپ نے آزاد ڈکلیئر کیا. انہی معزز عدالتوں نے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا. غلط تھا. انہی ججز نے, انہی وہ چیف جسٹس تھے اس وقت کے ثاقب نثار صاحب اور ان کی یہ پوری ٹیم تھی. اب مجھے بتائیں کیا جب مسلم لیگ نون کے طرف, میرا کہنے کا مقصد یہ آئینی فیصلہ ہوگا, میں کسی کی انٹرپریٹیشن میں نہیں جاتا. مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہو تو زبان بکمن سکمن ہو جائے. اب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر ملک صاحب میرا تو رائٹ بنتا ہے, میں تو انصاف کے لیے اس چیز پہ پھر ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ جو نواز شریف اور اس کی ٹیم اور مسلم لیگ نون کے ساتھ, ہمیں تو الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا گیا. اب یہ میں بھی ابھی بیانات سن رہا تھا معزز جج صاحبان کے
کہ آپ نے پارٹی کو باہر رکھ دیا. جب ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب کو, مریم بی بی کو باہر رکھ دیا گیا, ہمارے لوگوں کو راتوں رات 12 بجے سزائیں دی گئیں, ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, اس وقت یہ قانون یاد نہیں آتا تھا. کاش اگر اللہ ان کو ہمت دیتا تو یہ ریمارکس اس وقت بھی آتے. میرا گلہ کہ گلہ یہی ہے ملک صاحب, پھر جو چیز روز اول سے ہوتی ہے جہاں تو اس پہ معذرت کریں اور قانون کے مطابق چلیں.